صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے نرینہ اولاد اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں انتقال فرما جاتی ہیں۔ تمام اولاد کی محبت سمٹ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت اور پیار کیا کرتے تھے کہ جب فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے حاضر ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتون جنت اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹی فاطمہ کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشانی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام بوسہ دیتے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی فاطمہ چاند کی پہلی تاریخ ہے، کیا تو نے پہلی کا چاند دیکھا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابو جان میں نے چاند نہیں دیکھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ یہ پہلی کا چاند دیکھنا تو میری سنت ہے، تو نے میری سنت کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور روتے ہوئے جواب دیا، ابو جان میں نے دل کے اندر سوچا کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، اس وقت سارے لوگ چاند کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اگر میں بھی چاند کی طرف دیکھوں گی تو نامحرم مردوں کی نگاہیں اور فاطمہ کی نگاہ چاند کے اوپر اکٹھی ہو جائیں گی۔ میں نے اس بات کو شرم و حیا کے خلاف پایا، اس لیے آج پیغمبر کی بیٹی فاطمہ نے چاند نہیں دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی فاطمہ کی تربیت فرمائی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرات صحابہ کرام موجود تھے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے مختلف جوابات دیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس نبوی سے اٹھا اور گھر چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیوی حسنین کی اماں فاطمہ سے کہا، فاطمہ آج اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کو جواب دیا، علی دنیا کی سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ تو نامحرم کے چہرے کی طرف دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھے۔ حضرت علی یہ تقوی سے بھرپور جواب لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے اچھی اور بہترین عورت وہ ہے جو نہ تو نامحرم کے چہرے کی طرف دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے چہرے کے ساتھ ارشاد فرمایا، علی یہ جواب کس نے دیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے جواب دیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے چہرے کے ساتھ ارشاد فرمایا، علی ایسا تقوی سے بھرپور جواب میری بیٹی فاطمہ ہی دے سکتی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹی کے اوپر کتنا اعتماد تھا کہ جب بھی تقوی والا جواب ملے گا تو وہ فاطمہ ہی کی زبان سے مل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مشائخ، علماء کرام، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی کے اندر 4 صفات ہونی چاہیے۔ جس عورت کی زندگی میں، جس بیوی کی زندگی میں 4 صفات ہوتی ہے وہ اپنے گھر کو آباد کرنے والی بن جاتی ہے۔ جس عورت کی زندگی میں 4 خوبیاں پائی جاتی ہے وہ اپنے گھر کے نظام کو جوڑ کے رکھتی ہے، کبھی بھی اپنے گھر کے نظام کو وہ توڑ نہیں سکتی۔ سب سے پہلی صفت عورت کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس کے چہرے میں حیا ہو۔ جس عورت کے چہرے میں حیا ہوتا ہے اس عورت کا دل حیا سے لبریز ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے مردوں کے اندر بھی حیا بہتر ہے لیکن عورتوں کے اندر حیا بہترین ہے۔ جس عورت کے اندر حیا پائی جاتی ہے اللہ اس عورت سے محبت فرماتے ہیں۔ میرے اللہ نے باقاعدہ عورتوں کی حیا کا تذکرہ قرآن کے اندر فرمایا، وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ جب شعیب علیہ السلام کی بیٹی موسیٰ کے پاس چل کے جاتی ہے، اللہ رب العزت کو شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے چلنے کا انداز، وہ حیا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس حیا اور چال کا تذکرہ اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ عورت کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ دوسری صفت جو عورت کے اندر، بیوی کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس کی زبان کے اندر شیرینی ہو۔ جیسے ہمارے بڑے اکابر بزرگ فرماتے ہیں، یعنی جب بات کرے منہ کھولے تو کانوں کے اندر رس گھولے، یعنی جب بھی وہ کوئی بات کرے تو ایسی میٹھی بات کرے، اگر بیوی اپنے خاوند سے بات کرتی ہے تو اس کی باتوں سے خاوند خوش ہو جائے، اگر بہو اپنی ساس سے بات کرتی ہے تو ساس کو خوش کر دے، اگر وہ درانی یا جٹھانی سے بات کرتی ہے تو ایسی بات کرے ان کا دل خوش ہو جائے، اگر یہ نند کی صورت میں ہے اپنی بھابھی سے بات کرتی ہے تو ایسی بات کرے کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ جس عورت کی زبان کے اندر مٹھاس پائی جاتی ہے، جس عورت کی زبان کے اندر شیرینی پائی جاتی ہے وہ اپنے گھر کو خوشیوں کے ساتھ آباد کرتی ہے۔ اور تیسری صفت عورت کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل کے اندر نیکی ہو۔ ہر وقت عورت کو نیکی کا خیال ہو، ہر وقت نماز کی فکر ہو، نوافل کی فکر ہو، تلاوت قرآن کی فکر ہو، ذکر و اذکار کی فکر ہو۔ جس عورت کے دل کے اندر نیکی پائی جاتی ہے وہ کبھی بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں گی تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے غلط کام کر لیا تو جس محبوب کے صدقے مجھے بہن، بیٹی، بیوی کا مقام ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان، ہر عورت اللہ سے یہ 2 دعائیں تو ضرور مانگے، اللہ اپنا در نصیب فرما، اللہ اپنا ڈر نصیب فرما۔ جسے اللہ کا در مل جاتا ہے وہ شرک، بدعات اور رسومات سے بچ جاتا ہے، اور جسے اللہ کا ڈر مل جاتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جسے اللہ کا ڈر مل جاتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ جب بندہ اللہ سے اللہ کا ڈر مانگتا ہے اللہ اس بندے کو گناہوں کے مواقع سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ عورت کے اندر، بیوی کے اندر چوتھی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ہاتھ کام کاج کے اندر مشغول ہوں۔ جس عورت کے ہاتھ کام کاج کے اندر مصروف رہتے ہیں، گھر کے اندر کپڑے دھونا، صفائی کرنا، کھانا بنانا، بچوں کو تیار کرنا، یہ اتنی بہترین اس عورت کے اندر صفت ہوتی ہے جو فاطمہ کے طرز زندگی کو اپنائی ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی، کنویں سے پانی بھی بھر کے لایا کرتی تھی، جھاڑو بھی لگایا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ خاوند نے بیوی فاطمہ سے کہا، فاطمہ ابا جان کے پاس چلی جاؤ، کوئی غلام باندی جا کے مانگ لو۔ سیدہ فاطمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی
تو وہاں مہمان بیٹھے ہوئے تھے, واپس تشریف لے گئی. میرے پیغمبر کو اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ اتنا پیار تھا, میرے پیغمبر کو پتا چلا کہ بیٹی آئی تھی, ملاقات نہ ہو سکی, تو آپ بیٹی سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. اس لیے میں پورے مجمع کے اندر ان حضرات سے ایک درخواست کروں گا جن کو اللہ نے بیٹیوں کی رحمت سے مالا مال کیا ہے, بیٹی شادی شدہ ہے, چھوٹی ہے, کنواری ہے, وہ روزانہ اللہ سے ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کیا کریں, اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما, اللہ بیٹیوں کے غموں سے محفوظ فرما. یہ جو بیٹیوں کے دکھ ہوتے ہیں, بیٹیوں کے غم ہوتے ہیں, ماں باپ کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں. بیٹیوں کے غم ماں باپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں. بیٹیوں کے غم جتنے ماں باپ جانتے ہیں اتنا دنیا کے اندر کوئی بندہ نہیں جان سکتا. چنانچہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں, جب والد اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے, زندگی کی جمع پونجی بچی کی رخصتی کے اوپر قربان کر دیتا ہے, وہ زندگی کی جمع پونجی خرچ کر دیتا ہے. بچی اگلے گھر کے اندر چلی جاتی ہے, کسی بات پہ خاوند ناراض ہوتا ہے, ناراض ہو کر 3 جملے طلاق کے استعمال کر کے اسے فارغ کر دیتا ہے. بچی کی عمر جوانی کی ہوتی ہے, وہ اپنے خاوند کے گھر سے نکل کر ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے. جو ہی اپنے ابا کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے, اس بچی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. بوڑھا باپ گھر کے صحن کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, جب بچی کی طرف باپ کی نظر پڑتی ہے, باپ دوڑ کے آتا ہے, بچی کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے, بیٹی آج تو اکیلی کیوں آئی ہے, آج تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ بچی اتنا روتی ہے کہ اپنے والد کو جواب نہیں دے سکتی. ماں بچی کے رونے کی آواز سنتی ہے, ماں دوڑ کے آتی ہے, ماں بچی کو سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے. ماں سر سے دوپٹہ اتار کر بچی کی آنکھ سے آنسو کو صاف کر کے پوچھتی ہے, بیٹی بتلا تو صحیح آج تیرا خاوند ساتھ کیوں نہیں آیا, آج تو کیوں رو رہی ہے؟ جب بچی اپنا درد, اپنا دکھ اور دکھڑا بیان کرتی ہے, امی میرے خاوند نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے, امی مجھے مارا بھی ہے, مجھے دھکے بھی دیے, مجھے فارغ کر دیا. وہ بوڑھے ماں باپ اسی وقت بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب بوڑھے باپ کو ہوش آتا ہے, اس کی زبان کے اوپر یہی جملہ ہوتا ہے, بیٹی اب تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے, اب خاندان کے اندر کس منہ کے ساتھ جائیں گے. وہ بچی رو کر اپنے والد اور اپنی ماں کو جواب دیتی ہے, ابو امی میں نے تو گھر بسانے کے لیے آپ کو بھی چھوڑ دیا تھا, امی میں نے تو آپ کو بھی چھوڑ دیا تھا, میں نے تو بہنوں کو بھی چھوڑ دیا تھا, میں نے تو بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا تھا, امی میں تو وہ گھر بسانے کے لیے گئی تھی, لیکن میرے خاوند نے چند لمحوں کے اندر اس گھر کو برباد کر کے رکھ دیا. بیٹیوں کے دکھ بہت بڑے ہوتے ہیں, روزانہ دعا کریں گے اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرمائیں گے. اور جن کو اللہ نے بہنوں کی نعمت عطا فرمائی ہے, بہنیں شادی شدہ ہیں, چھوٹی ہے, روزانہ ان کے لیے دعا کیا کریں, اللہ بہنوں کے دکھوں سے محفوظ فرما, اللہ بہنوں کے غموں سے محفوظ فرما. دعا کرنا بندے کا کام ہوتا ہے, اور بہنوں بیٹیوں کو خوشیاں عطا کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہوتا ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام خود ملنے کے لیے تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا تھا؟ فاطمہ نے عرض کیا, ابو جان گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں, آپ کے پاس باندی مانگنے کے لیے آئی تھی. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹی غلام باندی سے بہتر عمل نہ بتا دوں؟ جی ابو جان ضرور بتائیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹی فاطمہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. بیٹی فاطمہ ان تسبیحات کا پڑھنا تیرا کام ہے, اور پورے دن کی تھکاوٹ کو دور کرنا میرے اللہ کا کام ہے. تو جو ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں گھروں کے اندر کام کرتی ہیں, وہ ہے کہ وہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہوتی ہے. تو عورت کے اندر, بیوی کے اندر 4 صفات ہونی چاہیے. نمبر 1 چہرے کے اندر حیا ہو, نمبر 2 زبان کے اندر مٹھاس ہو, نمبر 3 دل کے اندر نیکی ہو, نمبر 4 اس کے ہاتھ کام کاج کے اندر مشغول ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کو بہترین بیوی کے بارے میں فرمایا کہ بہترین عورت, بہترین بیوی کون ہوتی ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب خاوند اس کو حکم دے تو بیوی اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اور بیوی کے اندر دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ جب خاوند اس کو دیکھے تو بیوی کو دیکھ کر خاوند کا دل خوش ہو جائے. اب محدثین نے اس کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ بیوی اپنے آپ کو سنوار اور سجا کر رکھے, اچھے کپڑے پہنے, غسل کا اہتمام کرے, بالوں کے اندر تیل لگائے, کنگھی کرے. جب بالکل پاک صاف تیار ہو کے کھڑی ہوتی ہے, خاوند بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو اس
کی صفائی، نظافت، پاکیزگی کو دیکھ کر خاوند کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ بیوی کو سیرت کے حوالے سے آگے ہونا چاہیے۔ جب بیوی کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے، سیرت پائی جاتی ہے، با اخلاق، با کردار ہوتی ہے، خاوند اپنی بیوی کی اچھائیوں کو دیکھتا ہے، اس کے معاملات کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب خاوند وہاں سے غائب ہو جائے، سفر پہ چلا جائے، تو بیوی اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ جس عورت کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت دنیا کی سب سے بہترین عورت ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کے حوالے سے فرمایا، دوسری طرف مردوں کے حوالے سے فرمایا کہ جن کے اندر چند صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو خوشیوں کے ساتھ آباد فرما دیں گے۔ مردوں کے اندر، خاوندوں کے اندر سب سے پہلی صفت، خوبی یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر تحمل مزاجی ہو، حلم پایا جائے، برداشت پائی جائے، بردباری پائی جائے۔ چونکہ گھر کا جو خاوند ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے، اور سربراہ اگر چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑنا شروع کر دے تو وہ گھر خوشیوں کے ساتھ آباد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ خاوند کی مثال بادشاہ کی مانند ہے اور بیوی کی مثال ملکہ کی مانند ہے۔ یعنی بیوی اپنے خاوند کو سر کا تاج بنا کے رکھے، اسے بادشاہ بنا کے رکھے، اور خاوند اپنی بیوی کو ملکہ بنا کے رکھے۔ جس گھر کے اندر اس طریقے سے نظام چلتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو الفت اور محبت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ چند دن پہلے ہمیں ایک دعوت پہ جانا ہوا، تو جب ہم کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو میں نے میزبان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ کھانا اچھا بنا ہوا تھا، آپ نے کھانا خود بنایا ہے؟ چونکہ پہلے بھی کھانا وہ خود بناتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے نہیں، میری شہزادی نے بنایا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید بیٹی کو کہہ رہا ہے، چونکہ والدین بیٹیوں کہتے ہیں یہ میری منی ہے، گڑیا ہے، یہ چھوٹی ہے، شہزادی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی بیٹی نے بنایا ہے؟ کہتے نہیں، میری بیوی نے بنایا ہے۔ تو میں نے کہا اپنی بیوی کو آپ شہزادی کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیار اور محبت عطا فرمائی ہے، وہ مجھے بادشاہ کہتی ہے اور میں اس کو شہزادی کہتا ہوں۔ تو میں نے اس موقع پہ دعا دی کہ اللہ نے آپ کے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کی محبت ڈالی ہے، اللہ اس محبت کو دوام عطا فرمائے، اللہ اس محبت کو بقا عطا فرمائے۔ مہمان یہی ہے۔ تو ایک تو مردوں کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے، اور دوسرا جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں تو گھر کے اندر داخل ہوتے وقت سلام کیا کرے۔ بیوی موجود ہے، بچیا موجود ہے، ماں موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سلام کی ترتیب ہوگی، اللہ سلام کی برکت سے رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شروع کر دیں؟ مستبشر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. منیر احمد صاحب آپ لڑکی کی طرف سے وکیل ہیں، آگے تشریف لیں. آپ لڑکی کی طرف سے وکیل ہیں کہ آپ نے مسمات سدرہ ارشاد جو بیٹی ہیں حاجی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو معظم جو بیٹے ہیں حاجی محمود الحسن صاحب کے، ان کے نکاح کے اندر بعوض حق مار مہر فاطمی معجل بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے پیش کیا. معظم صاحب کہ آپ نے مسمات سدرہ ارشاد جو بیٹی ہیں حاجی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو اپنے نکاح کے اندر بعوض حق مار مہر فاطمی معجل بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. سبحان رب العلی الوہاب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز، مسکین، فقیر، محتاج، گناہ گار بندے ہیں. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. میرے اللہ جس بچے اور بچی کا نکاح ہوا اللہ اس نکاح کے اندر برکت نازل فرما. میرے اللہ جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن ہے. اللہ ختم قرآن کی مجلس بھی ہے، نکاح بھی ہو چکا ہے. میرے اللہ قبولیت والی برکتوں والی بہت ساری چیزیں جمع ہو چکی ہیں. میرے اللہ زوجین کو آپ اس کے اندر محبت، پیار، الفت عطا فرما. میرے اللہ زوجین کو آپ اس کے اندر وہ پیار عطا فرما جو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو عطا فرمایا. اللہ زوجین کو، اس جوڑے کو آپ اس کے اندر وہ الفتیں عطا فرما جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو عطا فرمائی. اللہ زوجین کو آپ اس کے اندر وہ محبتیں عطا فرما جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو عطا فرمائی. میرے اللہ زوجین کو آپ اس کے اندر وہ پیار عطا فرما جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ کو عطا فرمائی. اللہ زوجین کو آپ اس کے اندر وہ پیار الفت عطا فرما جو آپ نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. میرے اللہ زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ والدین اپنے بچے اور بچی کے بارے میں جتنی بھی نیک تمنائیں رکھتے ہیں اللہ ان ساری نیک تمناؤں کو پورا فرما. میرے اللہ بچوں اور بچیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، غموں سے محفوظ فرما. ایک کریم پروردگار اس نکاح کی بدولت دو خاندان جڑ چکے ہیں. اللہ دلوں کے اندر الفت محبت پیدا فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. اللہ جادو ٹونے کے اثرات سے محفوظ فرما، سفلی عملیات سے محفوظ فرما. اللہ اوپر اثر سے محفوظ فرما. اللہ قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما. میرے اللہ نیکیوں کے اوپر، خیر کے اوپر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. میرے اللہ جمعۃ المبارک کے برکتوں والے دن میں ختم قرآن کے موقع پہ تقریب نکاح کے اندر تیرے پیاروں نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں اللہ وہ ساری دعائیں اس مجمع کے حق میں قبول فرما، خواتین کے حق میں قبول فرما. میرے اللہ تیرے پیاروں نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ اس پورے مجمع کو، ان کے بچوں کو، خواتین کو
ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔